آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت معبد کا۔ ہجرت ہے، ہجرت کا موقع ہے اور حضور علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جھوپڑی نظر آئی، ایک گھر نظر آیا، تو آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا کہ صدیق ذرا دیکھو، اے ابو بکر دیکھو یہاں کچھ کھانے کا ہے ان کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، پوچھا مائی سے، ایک خاتون تھیں، معبد نام تھا، بیٹھی ہوئی ہیں، سلام کیا اور کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہماری یہ روایت ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کچھ ہو اور مہمان آ جائے تو ہم جو کچھ ہوتا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور اتنے خوبصورت مہمان آ گئے میرے گھر، میرے بس میں ہوتا تو میں سب کچھ سجا دیتی، مگر اس وقت میرے پاس کچھ کھانے کو ایسا موجود نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، پوچھا اس بکری کا دودھ ہم نکال سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ بکری تو اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، یہ تو چل نہیں سکتی، یہ دودھ کیا دے گی؟ اسی لیے اس کو گھر پہ رکھا ہوا ہے کہ باقی بکریاں چرنے گئی ہیں، یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری میں سے دودھ دو لیں؟ وہ کہنے لگی آپ کی مرضی ہے، اس میں ہے کچھ نہیں، آپ لے لیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ بکری کھول کر میرے آقا کریم کے پاس لائے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے جب اس بکری کو دیکھا تو اس کے اوپر اپنا دست کرم پھیرا۔ بس یہ دست کرم پھیرنے کی دیر تھی کہ اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ آپ نے معبد سے فرمایا کہ کوئی برتن ہے تو لاؤ۔ وہ ایک چھوٹا برتن لے آئیں کہ بکری کا دودھ کتنا ہوگا، آدھا کلو پاؤ۔ آپ علیہ السلام نے دودھ نکالنا شروع کیا، وہ برتن بھر گیا۔ کہا معبد اور برتن ہیں تو وہ لے آؤ۔ معبد برتن لاتی گئیں اور وہ دودھ سے بھرتے چلے گئے، وہ لاتی گئیں اور وہ دودھ سے بھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارے برتن بھر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معبد کو پیش کرو دودھ، فرمایا کہ اس دودھ کو نوش فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا، پیا اس دودھ کو، صحابہ جو ساتھ تھے انہیں دیا۔ جب سب نے دودھ پی لیا پھر بھی برتنوں میں اتنا دودھ موجود تھا اور بکری کے تھنوں میں بھی اتنا دودھ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا دی، دعا دے کے حضور علیہ السلام آگے روانہ ہو گئے۔ اب معبد بڑی خوش ہیں، ان کا بیٹا تھا وہ بھی بڑا خوش کہ یہ کیا ہوا، یہ آج ہوا کیا ہمارے گھر میں۔ جب شام ہوئی تو ان کے شوہر جو تھے ابو معبد وہ بکریاں لے کر آئے۔ جیسے ہی گھر کے پاس آئے تو کہنے لگے معبد یہ آج گھر میں سے خوشبو کون سی آ رہی ہے، یہ خوشبو کون سی آ رہی ہے آج؟ معبد کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ کہنے لگیں کہ آج ہمارے گھر بہت خاص مہمان آئے تھے۔ کون آیا تھا؟ کہ بہت خاص مہمان آئے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ اب معبد نے نام تو نہیں پوچھا، تو سوچ کے خود ہی ایک نام بنا لیا، کہا ان کا نام مبارک تھا، وہ برکت والے تھے، مبارک نام۔ کہا اچھا، وہ قصہ سنایا۔ یہ دیکھیں یہ دودھ، جب ابو معبد نے وہ دودھ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ دودھ تو ایک بکری کا نہیں ہو سکتا، اگر میں پورے ریوڑ کا بھی دودھ نکالوں تو اتنا دودھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ وہ کون تھے، ان کے بارے میں بتاؤ، ایسی کون سی ہستی ہمارے گھر آئی، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہا تم بکری، کہا میں تو ادھر قریب ہی تھا، مجھے بلوا لیتی کسی کو بھیج کے۔ خیر اب وہ پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیسے تھے۔ معبد نے ایک نقشہ کھینچا، حدیث کے الفاظ ہیں، معبد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا جو سراپا ہے وہ بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں وہ بہت حسین و جمیل چہرے والے تھے،
ان کی داڑھی بہت گھنی تھی، سرمگی آنکھیں، چمکدار روشن آنکھیں، پلکیں دراز تھیں۔ ام معبد حضور کا حلیہ بیان کر رہی ہیں، کرتے کرتے آخر میں کہنے لگیں کہ وہ اتنے حسین تھے، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اجمل من بعید و احسن من قریب، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ دور سے انہیں دیکھیں تو وہ صاحب جمال نظر آتے تھے، اور جب قریب سے دیکھیں تو صاحب حسن و کمال نظر آتے ہیں۔ دور سے دیکھیں، جب وہ دور سے آ رہے تھے تو صاحب جمال تھے، اور جب قریب سے دیکھیں تو وہ صاحب حسن و کمال۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت اس خاتون نے دو جملوں میں کیسی بات کہی۔ بعض لوگ دور سے تو بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن قریب آ جائیں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کسی کا شہرہ سن کے آپ بہت دور سے آپ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، لیکن واسطہ پڑ جائے، آپ قریب پہنچ جائیں، آپ کہیں گے وہ دوری سے اچھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بندہ بڑا شاندار ہے اگر کام نہ پڑے، بندہ بڑا شاندار ہے کبھی واسطہ نہ پڑے۔ دیکھیں سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ وہ خاتون جو ابھی اسلام نہیں لائیں، ایک ملاقات میرے حضور سے کی، کیا کہتی ہیں کہ دور سے بھی حسین تھے اور قریب آئے تو اور بھی زیادہ حسین نظر آئے۔ میرے حضور کی شان تو یہ ہے کہ جس نے قریب سے دیکھا نا، اور بہت قریب سے دیکھا، جس نے بہت قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس نے 1300 سال کے فاصلے سے دیکھا، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کہیں آپ سبحان اللہ، کہ میرے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب روز ام معبد کے گھر میں جب ابو معبد بکریاں لے کر آتے اور وہ قریب قریب چلاتے اور کہتے کہ اگر کسی اور دن مبارک آ جائیں تو مجھے بلا لینا۔ اب شام کو آتے جب وہ گھر، تو ام معبد، ان کا بیٹا ابو معبد سب بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے کہ کیسے انہوں نے بکری پہ ہاتھ کیسے پھیرا تھا، دودھ سے برتن کیسے بھر گئے تھے۔ ام معبد کے گھر روز حضور کا ذکر ہو رہا ہے، روز۔ اب وہ تمنا بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ام معبد کسی کام سے اپنی بستی سے نکلی مدینے کے لیے، وہاں پہنچی، بیٹا بھی ساتھ ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہیں، اپنے کسی ذاتی کام کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں حضور کا کرم دیکھیے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ آج امام کا ذکر ہے تو پھر سنیں، فرماتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اب ام معبد مدینے پہنچ گئی اور مدینے کی ایک گلی سے گزر رہی ہیں، اچانک ان کا بیٹا کہتا ہے اماں وہ دیکھو مبارک کے ساتھ جو تھے ان کے رفیق وہ جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزر رہے ہیں، ام معبد دوڑی آپ کے قریب گئی اور فوراً جا کے پوچھا کہ مبارک کہاں ہیں، وہ برکت والے کہاں ہیں؟ بےتابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بےتابی دیکھی تو کہا آؤ میں تمہیں مبارک کے پاس لے چلوں۔
حضور کے قدموں میں لے گئے. حضور علیہ السلام نے جب ام معبد کو دیکھا تو مسکرا دیے. کہا یا رسول اللہ بڑے عرصے سے میں تلاش میں تھی. حضور میں تو دیوانہ وار آپ کو ڈھونڈتی, آپ ہی کا تذکرہ. اللہ اکبر. حضور کے قدموں میں مشرف با اسلام ہوں. واپس جب گھر گئیں, بیٹے کے ساتھ ہیں, جب گھر جاتی ہیں تو عجیب منظر ہے. اب بچہ کہتا ہے کہ شام کو جب ابو آئیں گے نا تو میں بتاؤں گا کہ میں نے مبارک کو تلاش کر لیا. ان کی ماں کہتی ہے نہیں تم نہیں بتانا, میں بتاؤں گی, پورا احوال طریقے سے سناؤں گی. کہ نہیں میں بتاؤں گا. اب وہ بحث چل رہی ہے ان کی. اتنے میں ابو معبد جو ہے بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے ہیں. جیسے ہی دروازے پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں. کہتے ہیں ام معبد آج پھر خوشبو بتا رہی ہے کہ مبارک گھر آئے تھے. ام معبد کہنے لگی وہ ہمارے گھر نہیں آئے, ہم ان کی زیارت کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. اور کہنے لگی تمہیں پتا ہے کہ ہم جسے مبارک کہتے ہیں, جس کا ذکر کرتے ہیں, وہی تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو معبد نے یہ سنا تو کہا مجھے بھی ان کی بارگاہ میں لے چل. وہ بھی جا کر مشرف با اسلام ہوئے, صحابی رسول ہوئے.